سب سے پہلے گلگت بلتستان کے عوام کو اور اس کے بعد پورے پاکستان کو کہ جس انداز سے کل گلگت میں پرامن انداز میں بغیر کسی شکایت کے، بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی مار کٹائی کے کل جو الیکشن منعقد ہوا، اس کے اوپر میں گلگت بلتستان کی حکومت کو، ہماری فیڈرل منسٹری جو اس کو کنٹرول کرتی ہے، اور تمام وہ ذمہ داران جنہوں نے یہ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان خاص طور پر کہ جس انداز سے انہوں نے اس کا گزشتہ روز کا الیکشن عمل میں لے کر آئے، تو اس میں سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اس کے بعد خصوصی سلام میں پیش کرتا ہوں اپنی گلگت بلتستان کی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، بیٹیوں کو، کہ کل خاص طور پر خواتین کا ٹرن آؤٹ بڑا بہتر رہا، اور وہ اور دیامیر میں کہ جہاں پہلے کوئی باہر نہیں نکلتا تھا، دیامیر میں، چلاس میں، جہاں یہ لوگ باہر نہیں نکلا کرتی تھی خواتین ہماری، کل وہ نکلیں، اور ہم نے دیکھا کہ میڈیا سے بھی بات کرتے ہوئے ہم نے کل اپنی بیٹیوں کو دیکھا کہ انہوں نے میڈیا سے بھی بات چیت کی، اور خواتین نے لائنوں میں لگ کر اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے ان دونوں ریجنز میں، گلگت ریجن اور بلتستان ریجن، اور ان تینوں ڈویژنز میں جس انداز سے آزادانہ منصفانہ الیکشن کا انعقاد ہوا ہے، اور اس سے اور جو رزلٹ آیا ہے، کل جو رزلٹس آئے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے رزلٹس پی ڈی ایم کے بیانیے کا میں سمجھتا ہوں ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم جو بیانیہ لے کر نکلی تھی اس کا رزلٹ وہاں آ گیا کہ 15 سیٹ لینے والی نون لیگ کے بیانیے کا جنازہ نکال دیا گلگت کے عوام نے۔ چونکہ گلگت بلتستان میں الحمدللہ لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے، گلگت جی بی کے پورے پاکستان کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، پورے پاکستان میں جو ہے گلگت جی بی کے بچے پڑھتے ہیں، اور جی بی کے لوگوں کو ایسا نہیں ہے کہ صرف انہیں دنیا کا معلوم نہ ہو، چونکہ لٹریسی ریٹ ہائی ہے، پڑھے لکھے بچے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، فوج میں ہیں، دیگر اداروں میں ہیں، تو ان کی پورے پاکستان پہ نظر ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں سفیر ہوتے ہیں پورے پاکستان میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر جگہ، ہر ادارے میں آپ کو جی بی کے لوگ ملیں گے۔ تو کل نواز شریف کو پتہ چلنا چاہیے کہ کل جو نواز شریف کا بیانیہ تھا، نواز شریف اینڈ کمپنی کا بیانیہ تھا، فضل الرحمان کا بیانیہ تھا، اچکزئی کا بیانیہ تھا، انس نورانی کا بیانیہ تھا، میر جعفر صادق کا بیانیہ تھا، کل اس کو گلگت بلتستان کے لوگوں نے اس کو قبر میں دفن کر دیا ہے۔ اسی پی ڈی ایم کی ایک سیاسی قبر بن گئی ہے کہ جہاں یہ اینٹی پاکستان، اینٹی افواج پاکستان، پاکستان کو کمزور کرنے کا جو بیانیہ تھا، کل لوگوں نے دفن کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جس انداز سے بات ہو رہی تھی پاکستان میں ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، حالات خراب ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، سلیکٹڈ ہو گئے، نااہل ہو گئے، تو کل بتا دیا جی بی کے لوگوں نے ایک اور دفعہ اللہ تعالیٰ نے ووٹ کے ذریعے عمران خان کی ٹیم کو وہاں سلیکٹ کرایا ہے، اور عوام نے الیکٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک کے لیے عمران خان کو سلیکٹ کیا تھا اور لوگوں نے الیکٹ کیا تھا، اور کل جی بی کے اندر بھی الحمدللہ نوٹ کو عزت نہیں ملی، ووٹ کو عزت مل گئی۔ یہ لوگ جو ووٹ کو عزت کی بات کرتے ہیں، دراصل وہ نوٹ کے عزت کی بات کرتے تھے۔ معذرت کے ساتھ میں بتانا چاہوں گا، الیکشن کیمپینز میں لگ نہیں رہا تھا، الیکشن کیمپین ہر روز ایک نئے برانڈ کے شوز، نئے برانڈ کا پرس، نئے برانڈ کا میک اپ کا سامان، اور نئے برانڈ کی
سب چیز ہوتی تھی اور فوٹو شوٹ آ رہی ہوتی تھی. یہ میک اپ کرنے سے، سرخی پاؤڈر بال لگوانے سے لوگ نہیں ووٹ دیتے. لوگ اس لیڈر کو ووٹ دیتے ہیں جو عوام کے دکھ درد میں شامل ہوتا ہے. ہاں پسند تو کیا جا سکتا ہے، لائکنگ بڑھ سکتی ہے، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی اچھا ہے، لوگ اس کو اپنی سوشل میڈیا پہ چلا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے دل میں ملک کا مستقبل کے لیے اس دکھاوے کے اوپر ووٹ کبھی نہیں ملا کرتے. اور میں پھر سلام پیش کرتا ہوں جی بی کے عوام کو کہ انہوں نے سب کے جلسے اٹینڈ کیے، سب کو سنا، سب کی باتیں سنی، سب کو دیکھا، لیکن ووٹ انہوں نے یہ جان کر دیا کہ جو انہوں نے پورے پاکستان کی صورتحال دیکھی. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے بیانیہ رکھا تھا، تو گزشتہ روز سلیکٹڈ کا نعرہ لگانے والوں نے دیکھا کہ جی بی کی عوام نے، جس کا 1 لاکھ ووٹ بڑھ بھی چکا ہے، ڈیفیکٹڈ لیڈرشپ اور کرپشن سے انفیکٹڈ لیڈرشپ کو، پولیٹیکل پارٹیز کی جو کہ کرپشن سے انفیکٹڈ ہیں اور بہت طریقے سے ڈیفیکٹڈ بھی ہیں، کل سے وہ ریجیکٹڈ کے طور پہ ہو کر واپس آ رہے ہیں. وہ لوگ جو 23 دن سے تھے، یہ ریجیکٹڈ لیڈرشپ گلگت بلتستان کی ریجیکٹڈ لوگ کے لیے واپس آ رہے ہیں، ریجیکٹ کر دیے گئے. اور میں کہنا چاہتا ہوں تو پتہ چل گیا کہ آج لوگوں نے کیوں ووٹ کیا. انہوں نے دیکھا کہ عمران خان کی پالیسیز کا ثمر آنا شروع ہو چکا ہے. گزشتہ روز ہی پیٹرول نیچے آیا، 10 پیسے بڑھتا ہے تو شور مچ جاتا ہے، جو 1 روپے سے زیادہ واپس آیا ہے. ڈالر ہمیشہ اوپر جاتے ہم نے دیکھے تھے، ڈالر کے ریٹ، ڈالر نیچے آ رہا ہے. گزشتہ 5 ماہ سے پاکستان نے 1 روپے قرضہ نہیں لیا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس ہمارے تقریباً ختم ہو چکے ہیں، پازیٹیو میں آ چکے ہیں. اکانومی کے انڈیکیٹرز بہتر جا رہے ہیں. اسی کا رزلٹ ہے، اور پاکستان کا امیج فارن پالیسی کے اندر بھی بہتر اسی کا رزلٹ ہے کہ جی بی کے عوام نے کل نواز شریف اور اس کے ہم نواؤں کے بیانیے کو فارغ کر دیا. اور جناب جے یو آئی کو تو کچھ بھی نہیں ملا بھائی، کچھ بھی نہیں ملا. مولانا صاحب بڑی چھلانگیں مارتے تھے، بڑی تقریریں کرتے تھے، لیکن کچھ بھی نہیں، زیرو، کوئی سیٹ نہیں ہے. تو نون کو تو اس لیے ووٹ نہیں ملا، 15 سیٹ سے شاید 1 یا 2 پہ آ گئے کہ ان کا بیانیہ ایسا تھا، ان کی لیڈرشپ نہیں تھی. نون نے پچھلے، اور وہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی ہار گئے، 15 سیٹ کا جو وزیر اعلیٰ تھا نون کا، وہ بھی شکست خوردہ ہو گیا. اب میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے سندھ والے ریجیکٹڈ لیڈر کا یہ بیانیہ کیا ہوا. 23 دن بڑے سندھ کے اندر بڑے معاملات تھے، بڑے حالات خراب تھے، لیکن 23 دن یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ہوا کیا وہاں جا کے جب انہوں نے نعرہ لگایا؟ ایک تو سب سے پہلے کہ جی مہدی شاہ جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں، کل میں ایک شو میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ان کی وزیر صاحبہ فرما رہی تھی ہم نے اتنی نوکریاں دی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا جی بی میں. لیکن جی بی کے اندر کی کرپشن کی ابتدا پیپلز پارٹی نے کی. جی بی میں نوکریاں بیچنے کی ابتدا پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے. جی بی میں کمیشن، ٹھیکیداری، مافیا، کک بیکس، اس کی ابتدا نون لیگ نے کی. تو کل کرپشن، کمیشن، کک بیک، ٹیٹیز اور یہ کیش بوائز کی مافیا کو لوگوں نے فارغ کر دیا. لیکن اصل پیپلز پارٹی کو شاید 2-3 سیٹیں اور مل جاتی، لیکن لوگ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے. جب بلاول زرداری نے کہا کہ الیکشن جیت کر ہم گلگت بلتستان کو لاڑکانہ بنا دیں گے، سندھ جیسی ترقی دیں گے، سندھ لاڑکانہ جیسے ہسپتال دیں گے، تو میں نے دیکھا کہ کل اور اس پچھلے 2-3 دن میں ہر طرف گوگل کے اوپر ٹاپ سرچ چل رہی تھی، لاڑکانہ ڈیولپمنٹ، لاڑکانہ ہاسپٹل، سندھ ہاسپٹل. وہاں تو پڑھے لکھے لوگ تھے. جب انہوں نے سرچ کیا تو لاڑکانہ کی تعریف ہوئی کہ جی لاڑکانہ میں 1,500 بچوں کو ایڈس لگ چکی ہے. گلگت والوں کا نہ بھائی نا، یہ ہمیں بھی ایڈس نہ لگ جائے ووٹ دینے کے بعد. پھر سرچ کیا انہوں نے لاڑکانہ سندھ ڈیولپمنٹ، سندھ میں کیا اچھا کام ہوا، تو پتہ چلا کہ سندھ میں 8.25 لاکھ لوگوں کو کتوں نے کاٹا اور ویکسین نہیں ملتی ہے سندھ میں. اور لاڑکانہ میں سب سے زیادہ لوگوں کو کتوں نے کاٹا. جی بی والوں کا نہ بھائی نا، لاڑکانہ نہیں بننے دیں گے. تو بلاول صاحب کی یہ توجیہ کہ میں لاڑکانہ بنا دوں گا، جی بی والوں نے کان پکڑے. شاید 2-3 سیٹیں انہوں نے کان پکڑ کے کہا لاڑکانہ نہیں بننا چاہیے. لاڑکانے کا مطلب ہے ایڈس لگ جائے گی، لاڑکانے کا بنانے کا مطلب ہے کتے کاٹ جائیں گے، لاڑکانہ بنانے کا مطلب ہے جی بی کو جی بی میں گندا پانی ملے گا. لاڑکانہ کے لوگ 77% گٹر کا پانی پیتے ہیں، کنٹامینیٹڈ پانی پیتے ہیں، باقی تو چھوڑ دیجئے.
جی بی والوں نے کہا چلو جی لاڑکانہ کے ہسپتال، تو پتہ چلا کہ جی لاڑکانہ میں تو ہسپتال کی دوائیاں بکتی ہیں، انہوں نے کہا جی بی میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے وہاں تو میں سمجھتا ہوں بلاول زرداری کا جو بیانیہ کہ جی بی کو لاڑکانہ بنا دیں گے، اس کی وجہ سے 1-2 سیٹ اگر اور ملتی وہ بھی ختم ہو گئی۔ آج پی ڈی ایم کو سوچنا چاہیے اور پوری قوم کو سوچنا چاہیے کہ الحمدللہ عمران خان، لوگوں نے کیوں عمران خان کو سپورٹ کیا؟ ایک تو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف ان کے سارے لیڈرز گئے ہوئے تھے بڑے بڑے زبردست تیاریوں کے ساتھ، سندھ سے تو ٹڈی دل کے لیے جو ویگو خریدی گئی تھی وہ بھی گلگت بلتستان کے الیکشن میں ویگوز چل رہی تھی، سرکاری گاڑیاں چل رہی تھیں۔ سندھ کے وسائل کو جی بی میں استعمال کیا گیا، سب لوگ یہاں سب کچھ چھوڑ کے جی بی میں گئے ہوئے تھے۔ حیدرآباد میں کورونا سب سے اوپر جا رہا ہے، جی بی میں گئے ہوئے تھے۔ کشمور کے اندر علیشا بیچاری بچی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، جاتی میں ہماری بہن کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، رتو دیو اس میں شہداد کوٹ کے اندر ان میں فضا کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ سندھ میں حالات ایسے چل رہے ہیں، سارے وزیر چھوڑ کے جی بی گئے ہوئے تھے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ تمام وسائل کے ساتھ جی بی گئے ہوئے تھے، پورے اپنی اپنی ٹیموں کے کپتان گئے ہوئے تھے، دوسری طرف ہمارے کپتان کے کھلاڑی گئے ہوئے تھے، پورے چیئرمین مسٹر زرداری صاحب، مریم صاحبہ، تمام ٹیموں سمیت گلگت میں موجود تھے۔ اس کے سامنے ہمارا علی امین گنڈا پور صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور ساڈا علی امین ہی کافی تھا الحمدللہ۔ میں کہنا پتہ ہونا چاہیے یہ عمران خان کی پالیسیز کو ووٹ، وجہ کیا؟ نواز شریف آتا ہے، نواز شریف کو جلد جیلانی لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد ان کے اثاثے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور ادھر پہنچ جاتے ہیں کہ آج جب ان کے بیٹے باہر ہیں تو بیٹے باہر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو لندن ہیں، وہاں کے یو کے نیشنل ہیں۔ میاں شریف کے پوتے اپنے آپ کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا پوتا قرار دے دیتے ہیں کہ ہم تو لندن والے ہیں، اور ان کے مے فیئر میں فلیٹس، ان کی جائیدادیں، ان کا پاناما میں ذکر۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی، ان کا بھی دیکھیے سرے سے لے کے اور سندھ کے اندر پچھلے 13 سال کے اندر جو کچھ ہوا کہ سب کے ایسے جاتے ہیں اثاثے اوپر، گراف کو دیکھو تو بڑی تیزی سے اوپر جاتا ہے۔ دوسری طرف میرا کپتان، وزیر اعظم بننے کے بعد 2 کروڑ اثاثہ جات میں کمی آئی ہے وزیر اعظم کی۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے بچوں سے ملنے کے لیے نہیں گئے لندن آج تک، ان کے بھی بیٹے جتنے سب کو عزیز ہیں ان کے بھی بچے اتنے عزیز ہیں، ان کو نہیں گئے کہ سرکاری خرچے کے اوپر۔ وزیر اعظم کا کوئی دوست، کوئی فرنٹ مین، کوئی اومنی، کوئی منشا، کوئی نہ وزیر اعظم کا آگے کوئی اومنی گروپ ہے، نہ کوئی منشا گروپ ہے، نہ کوئی چودھری منیر گروپ ہے، نہ کوئی اور گروپ ہے، نہ کوئی اور گروپ ہے، نہ کوئی جعلی اکاؤنٹ ہے، نہ کوئی پاناما اکاؤنٹ ہے۔ وزیر اعظم کی نہ کوئی فیکٹری لگ رہی ہے، نہ وزیر اعظم کا کوئی بزنس چل رہا ہے۔ وزیر اعظم اپنی جیب سے اپنے گھر کا خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان، اس ملک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور جس انداز سے اس ملک کو وزیر اعظم آگے لے کر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اس کی وجہ سے آج گلگت کا الیکشن ایک نوشتہ دیوار ہے۔ پڑھ لو نوشتہ دیوار کہ اس پورے پاکستان میں اس کرپٹ مافیا کو ریجیکٹ کیا جا چکا ہے۔ پورے پاکستان میں کرپٹ مافیا کو عوام کے ہاتھوں ریجیکٹ کیا جا چکا ہے۔ کرا لو بلدیاتی الیکشن، انشاءاللہ تحریک انصاف جیتے گی، سندھ میں، جی بی میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، کے پی میں، جہاں چاہے کرا لو۔ ابھی کشمیر کا الیکشن بھی آ رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی تحریک انصاف جیتے گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان پپا ڈیڈی بچاؤ موومنٹ جو تھی، جو جب آگے بڑھی تو بلی تھیلے سے باہر آئی، کہ وہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز موومنٹ کے طور پہ سامنے آ گئی، اور پتہ چل گیا کہ اربوں روپے را نے اور پاکستان مخالف ملکوں نے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو خرچ کر کے دیے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ نواز شریف نے جو بات کی تھی گوجرانوالہ میں، شاید صرف بات تھی، لیکن وہ صرف بات نہیں تھی۔ نواز شریف کا گوجرانوالہ کا جو بیان تھا اس کی کنٹینیوشن ہے۔ وہاں سے آتے ہیں تو صفدر مزار میں گھس جاتے ہیں جا کے، کیپٹن صفدر۔ آج بھی میرا بھانجا وقاص احمد خان اس وقت کورٹ کے اندر موجود ہے، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ سندھ پولیس نے کیپٹن صفدر کا کیس ختم کر دیا۔ یہ سارے آپ کے کیمرے، آپ لوگ گواہ ہیں ہمارے، آپ سب پہ فرض بنتا ہے اگر آپ پاکستانی ہیں تو بتائیے کہ اس دن مزار قائد میں کیا ہوا۔ یہ بھی بتائیے کہ کیا، میں کیمرہ مینوں سے کہتا ہوں، رپورٹر سے کہتا ہوں کہ بتائیں کیا آج سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص چپلے سمیت قبر کے اوپر کیا ہو؟ نہیں چھوڑیں گے ہم۔ اور آج بھی ہم نے
سندھ پولیس نے تو ان کے کہنے پہ پپا ڈیڈی بچاؤ دونوں ایک پیج پر انہوں نے تو کہا تھا جی کچھ ہوا ہی نہیں. آج بھی سیشن کورٹ کے اندر اور وہ کچھ ہمارے لوگ سوشل میڈیا پہ چلائے حلیم عادل کے بھانجے نے جی درخواست واپس لی. نہیں, سیشن میں ہماری درخواست جمع ہے کہ ان کو پکڑا جائے, انہیں کٹہرے میں لایا جائے, وقاص احمد خان کا بیان لیا جائے, اس وقت بھی کورٹ کے اندر موجود چل رہا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں گجرانوالہ سے سٹارٹ ہو رہا نیریٹو کراچی پہنچتا ہے, حفتر گھس جاتے ہیں مزار میں, بلوچستان جاتا ہے, انس نورانی اپنی بات کر دیتے ہیں, اچکزئی کو بات کر دیتے ہیں, پھر میر جعفر صادق آ جاتے ہیں, پھر ان کے دیگر لوگ جو ہم نوا ہیں وہ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے کہ میں ایسے ایسے راز دوں گا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیریٹو جو پاکستان کے خلاف آپ نے بلڈ کیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے, اور وہ لوگ جو ملک کی فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ جو ملک کے فوج میں دراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں, وہ پہلے دیکھ لیں کہ خدا نخواستہ کیا حشر ہوا سیریا کا, لیبیا کا, شام کا, عراق کا, کیا حشر ہوا جب وہاں کی فوجیں کمزور ہوئی تو حشر کیا ہوا. تو الحمدللہ میں سب کا مبارکباد پیش کرتا ہوں, دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور خاص طور پہ اپنی ٹیم, کپتان کی ٹیم جناب سیف اللہ خان نیازی صاحب کو, ہمارے چیف آرگنائزر خاص طور پر علی امین گنڈا پور صاحب کو, اس کے علاوہ ارشد داد صاحب کو, زلفی بخاری صاحب کو, اور جو ہماری ٹیم جنہوں نے, اور پوری تحریک انصاف جی بی کی جو ہماری ٹیم ہے جس انداز سے انہوں نے اچھی حکمت عملی سے الیکشن لڑا اور کامیابی دلائی ہے. اور یہ جو رزلٹ ہے اس میں کافی سارے الحمدللہ آزاد بھی اپنے ہی ہیں. اور اصل بات یہ ہے, کل ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ جی اصل مقابلہ تحریک انصاف بمقابلہ آزاد امیدوار تھا. بلاول زرداری اور مریم تو وہاں پہاڑ دیکھنے گئے ہوئے تھے, لگتا ہے گلگت گھومنے گئے ہوئے تھے, فوٹو شوٹ کے لیے گئے ہوئے تھے, پکنک منانے گئے ہوئے تھے. اصل مقابلہ تو ان سے مقابلہ ہی نہیں تھا, پی ٹی آئی مقابلہ ان سے نہیں تھا. یہ سیر و تفریح کے لیے پہاڑ دیکھنے, نظارے دیکھنے, کچھ تصویریں کھنچوانے گئے ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور الحمدللہ بہت سارے آزاد امیدواران وہ ہیں. لازمی بات ہے الیکشن میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, ٹکٹ دینے میں غلطی ہو جاتی ہے, کچھ فیصلے ایسے ہو جاتے ہیں, لیکن تحریک انصاف کے لوگ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے, اور وہ بھی الحمدللہ تحریک انصاف کے نظر جیت کر آ گئے ہیں. تو الحمدللہ گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ بنائے گی, اور انشاءاللہ جو وعدے کپتان سر نے کیے ہیں انشاءاللہ گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد سینٹ کے اندر ہماری سیٹیں بڑھ جائیں گی, اس کے بعد نیشنل اسمبلی, یہ لوگ سب قومی دھارے میں آ جائیں گے. فاٹا میں جس انداز سے فاٹا میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اسی انداز سے انشاءاللہ گلگت کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجک صورتحال میں ہماری جو ہے وہ گلگت کی بڑی اہم ہماری پوزیشن ہے, اور انشاءاللہ کل کی جیت جو ہے پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. اور وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ سب غلط ہو گیا, ثابت ہو گیا کہ سب ٹھیک جا رہا ہے, پاکستان ٹھیک جا رہا ہے. انشاءاللہ یہ 5 سال بھی کپتان کے اور اگلے 5 سال بھی عمران خان کے انشاءاللہ اب بھول جاؤ. اور پھر ہمارا جو نیریٹو ہے کرپشن کے خلاف جنگ, انشاءاللہ یہ ہمارے نیریٹو کو کل سپورٹ ملی ہے. کرپشن کے خلاف جنگ مزید تیز ہوگی, ان کرپٹ مافیا کے خلاف انشاءاللہ مزید ایکشن نظر آئے گا, اور انشاءاللہ جو ہمارے ادارے ہیں وفاق کے سب ایکشن کریں گے, اور پورے پاکستان میں ایکشن کریں گے. حلیم بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہوا افسوس تھا, تو چائلڈ پروٹیکشن, خواتین پروٹیکشن تمام موجود ہے کیا کراچی اور سندھ میں خواتین پولیس نہیں ہے, کمی ہے جو گھر میں رکھا گیا, اچھا کام کیا ایسائی ہے, تو یہ ادارے کام نہیں کر رہے, ان کا بجٹ موجود ہے, منسٹری موجود ہے, پھر یہ کیوں نہیں کام کر سکتے؟ بہت اچھی آپ نے ایک سوال کیا. جو ہماری بچی علیشہ جس کے ساتھ ایک انتہائی حیوانیت کا سلوک کیا گیا, میں خود پرسوں رات میں بخشا پور تھانے میں کندکوٹ کشمور میں تھا, رات کو 12 بجے سے 3 بجے تک, اور میں اس حیوان کی لاش دیکھنے گیا تھا اپنی آنکھوں سے کہ مجھے تسلی ہو. ایک حیوان تھا وہ, اور میں بخشا پور اسپتال میں اس کی لاش دیکھنے گیا. اور دوسرا حیوان جو خیرو بگٹی تھا, جب لاک اپ میں تھا, جب میں تھانے میں گیا بخشا پور میں نے وہاں کی جو پولیس پارٹی جس نے ایکشن کیا تھا اس کو اجرک پہنائی, پھول پہنائے تھے. ایس ایچ او نے کہا کہ دوسرا جو حیوان ہے دہشت گرد ہے وہ لاک اپ میں. اس نے بتایا, میں اصل بات پہ آتا ہوں جو آپ نے کہا, اس کی بات سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے. اس نے بتایا کہ میں نے عورت کو اس سے خریدا تھا جو مر گیا بندہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ریکٹ موجود ہے, خواتین اور بچیوں کی خرید و فروخت اس ایریے میں ہوتی ہے. اور دوسری بات پہ میں آتا ہوں کہ سلام پیش کرتا ہوں ASI محمد بخش بروڑو صاحب کو, کہ جس انداز سے انہوں نے پوری اپنی بیٹی کو, سمجھے, انہوں نے بیٹی کو, کسی کی بیٹی کے لیے قربان کرنے کی تیاری کر لی تھی, اور بڑا
ایک حکمت عملی کے تحت اپنی بیٹی کے ذریعے اس کو ظالم کو گرفتار کرایا. بروڑا صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, پرائم منسٹر نے بھی ان سے بات کی ہے, اور ایس ایس پی امجد شیخ. دیکھیے میری پولیس سے دوستی کم ہی ہوتی ہے چونکہ میں عوام کے اندر رہتا ہوں, لیکن ایس ایس پی امجد شیخ کو میں نے سلوٹ کیا ہے, کشمیر پولیس کو میں نے سلوٹ کیا ہے, آج بھی کر رہا ہوں. جو اچھا کرو گے آپ ہمارے ہیروز ہو, اگر نہیں کرو گے تو زیروز ہو. بات ہے تو فرق تو نہیں ہے نا. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں چند سوالات اٹھتے ہیں. سب سے پہلے میں اے ایس آئی کو, ان کی بیٹی کو, وہاں کی پولیس کو جس نے مقابلہ کیا اور اس کو خیرو کو گرفتار کیا اور اس میں وہ بندہ مارا گیا دوسرا, اس تمام پارٹی کو تو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. سب کو انعام بھی ملنے چاہیے. الحمدللہ پرائم منسٹر نے بات کی ہے, گورنر صاحب نے بھی ان سے بات کی ہے. اب آتا ہوں کہ یہ واقعہ جب ہوتا ہے اس میں کچھ پہلو اٹھتے ہیں جو آپ نے فرمائے. جب بچی کے ساتھ وہاں چلی جاتی ہے اور وہ خاتون واپس آتی ہے تو پہلے دن کی جو ویڈیو ہے خاتون کی میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں گا. وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ 3-4 لوگ تھے, ایک تو مر گیا, خیرو گرفتار ہے, انشاءاللہ اس کو بھی پھانسی ہوگی. چاہے یہ زینب الرٹ بل کے دفعات بھی لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی ہفتے میں آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں. ریپ کیسز میں زبردستی ہوتی ہے بچیوں سے, خواتین سے, انشاءاللہ اسی ہفتے میں آرڈیننس آ رہا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیے گا ان کو پھانسیاں دی جائیں گی. خیرو کو بھی انشاءاللہ پھانسی ہوگی. لیکن جو 3-4 لوگ کہے تھے خاتون نے, وہ 3 اور 4 کہاں ہیں؟ ایک خاتون کی پہلے دن کی ایک ویڈیو ہے, وہ کہنی ہے 3-4 لوگ تھے, تو 3 اور 4 کہاں ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ کسی ایم پی ایم این اے سرکاری بندے کے پیچھے تو نہیں چھپے ہوئے, ملزم نمبر 3 اور ملزم نمبر 4. میں پولیس سے کہتا ہوں کہ برائے کرم جو خاتون کی پہلے دن کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے, آپ سب کے پاس ہے, کہ اس نے کہا 3-4 لوگ تھے, وہ 3 ملزم اور 4 ملزم, اس کے پیچھے جو ریکٹ ہے جو خیرو بگٹی نے مجھے بتایا ہے کہ میں نے اس کو خریدا اور آج سے 4 سال پہلے بھی 3 بچیاں میں نے کراچی بنگوریا گوٹ کی ریکور کرائی تھی خانپور سے, وہاں بھی ان کو بیچا گیا تھا. اس ریکٹ کو دیکھا جائے. اور دوسری بات جو آپ نے کہا چائلڈ پروٹیکشن اور وومن پروٹیکشن, جب یہ خاتون آ گئی تو کہاں تھا وومن پروٹیکشن کا ادارہ؟ سندھ گورنمنٹ کا اربوں روپے کے بجٹ ہے ان کے, یہ اس ادارے میں کیوں نہیں گئی؟ اور اے ایس آئی کو اپنی بیٹی کے ذریعے بیچارے اس کے ساتھ اس بچی کے ذریعے کیوں بات کرنی پڑی؟ وہاں کیوں نہیں تھی وومن پروٹیکشن کے ادارے کے لوگ؟ انہوں نے آگے اپنا کام کیوں نہیں کیا؟ اور میں کہتا ہوں سندھ پولیس کو چاہیے کہ ان اضلاع کے اندر بھی لیڈی کانسٹیبل, لیڈی پولیس بھجوائیں. مطلب غلط ہے جو اصلاح یہاں کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں نہیں ہے کشمیر میں لیڈی پولیس اس تعداد میں؟ کہ وہاں یہ بات اگر لیڈی پولیس ہوتی تو وہ اپنی بیٹی سے بات نہ کراتا, پولیس افسر سے بات کراتا, کسی خاتون سے, اچھی ٹرینڈ ہوتی. یہ تو بچی اگر گئی تھی, اگر وہ وہاں مقابلہ ہو جاتا ہے, بچی ماری جاتی یا خدا نہ خواستہ اس کو اٹھا کر لے جاتا, تو ذمہ دار کون تھا؟ ہم تھے, ہم ذمہ دار تھے, حکومت ذمہ دار تھی, ریاست ذمہ دار تھی کہ ایک شخص نے, ایک دلیر اے ایس آئی نے اپنی بیٹی کو آگے کیا اور وہ چلی گئی. تو میں کہنا چاہتا ہوں وومن پروٹیکشن, چائلڈ پروٹیکشن کام نہیں کر رہے. اور جب یہ 3 تاریخ کو خاتون اے ایس آئی کے گھر آ گئی تو 1 ہفتے تک کیوں سب لوگ سوتے رہے؟ کیوں سندھ حکومت سوتی رہی؟ جب زینب کا واقعہ ہوا تھا تو بلاول صاحب نے کہا تھا یہ منہ پہ تماچا ہے پوری پنجاب حکومت کے. کیا بلاول صاحب یہ جو واقعات سندھ میں ہو رہے ہیں, کیا آپ کے منہ پر تماچا نہیں ہے؟ آپ کے گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں کیا. وہ ایک آپ نے تو یہ امجد شیخ تو اچھا افسر گیا ہے, اس سے پہلے والا افسر ہوتا تو وہ تو یہ کام بھی اس کے کسی ڈاکو کے حوالے کرتا کہ جی بچی ریکور کرا کے دے دو, ایوارڈ دے دیں گے ہم تمہیں. وہاں تو ایوارڈ دیے جا رہے تھے لوگوں کو, کرمنلز کو. تو میں کہنا چاہتا ہوں اس پہ کچھ غلطیاں بھی ہیں اس کیس میں. علیشہ کیس کے اندر 1 ہفتے پہلے خاتون آئی تو اس پہ کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ وومن اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کہاں تھی؟ بقیہ جو 3-4 لوگ ہیں وہ ملزمان گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ اور جو خرید و فروخت کی بات کی ہے اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے؟ اچھا دلیر ایس ایس پی ہے, میں کہنا چاہتا ہوں میں سپورٹ کرنا چاہیے. اور ریکٹ کو, یہ رفیق کی لاش کے قبر میں دفن ہونے کے ساتھ یہ کیس قبر میں دفن نہیں ہونا چاہیے. میں کہنا چاہتا ہوں اس کیس کو جیسے زینب الرٹ بل کے اندر پورے قوم ایک اٹھ گئی تھی, یہ بھی ایک دردناک واقعہ ہے. اس سے شروع ہونے کے بعد اگر کچھ خواتین بچیاں وہاں پھنسی ہوئی ہیں ان کے خلاف ہمیں انہیں ڈھونڈ کے نکالنا چاہیے اور ریکٹ کو انرتھ کرنا چاہیے. بھائی پاکستان میں یہ پہلی بچی نہیں ہے جس کے ساتھ ریپ کیس ہوا ہے, اس سے پہلے سینکڑوں ہزاروں کیسز ہو چکے ہیں. پچھلے دنوں کراچی میں بھی کچھ ایسے کیسز ہوئے تھے جس پہ آپ کے وفاقی وزیر بڑے ہاتھ کو بولا ہوا ہے فیصل راؤنڈر صاحب نے, انہوں نے بڑا جوش دکھایا کہ میں قسم کی اس کو کرواؤں گا, پھانسی کی سزا, نامردی کی سیکشن پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے باتیں کی جذباتی. اس کے بعد فیصل راؤنڈر صاحب منظر عام سے غائب ہو گئے. تو سر اگر صرف باتیں ہی ہونی ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. نمبر 2, جس طرح اس بچی نے اپنی شلوار اتار کر بتایا
کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس بچی نے اپنی شلوار نہیں اس ریاست کی شلوار اتاری ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ زینب الرٹ بل ہم لے کر آئے ہیں اور ہم تو اس میں سر عام پھانسی کی بات کر رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ سو کال روشن خیال پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی۔ اگر ان درندوں کو چوک پہ لٹکایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کسی کی ضرورت نہ ہو، اور میں نے دوبارہ آپ سے عرض کیا اس قسم کے کیسز کے لیے اسی ہفتے میں آرڈیننس لے کر آ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے بالکل ان کا طے کیا ہوا کہ اس کے اوپر معافی نہیں ملنی چاہیے انشاءاللہ، اور زینب الرٹ بل بھی ہم لے کر آئے اور آرڈیننس بھی ہم لے کر آ رہے ہیں۔ وفاق میں لا سکتے ہیں بھائی، آرڈیننس پریزیڈنٹ آف پاکستان صاحب کا ہوگا، اور اس ایشو کے اوپر جو زبردستی جو زیادتی کے کیس جو ہوتے ہیں اس کے تحت جو ہے جناب الجبر کے کیسوں کے اندر انشاءاللہ